بسم الله الرحمن الرحيم. چند باتیں نکاح کے تعلق سے سماعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جو بندوں کے لیے احکام اللہ نے قرآن عظیم میں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف صاف اس میں ارشاد فرمایا. دیکھیں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے چوتھے پارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم نکاح میں لاؤ جو تمہیں اچھی لگے. کیا جو تمہیں اچھی لگے, 2 2 3 3 4 4. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا. مگر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح کرو. اللہ اکبر. اب یہ نکاح حدیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نکاح کی فضیلت اور برکت کیا ہے. حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضور ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت سے ہے تو جس نے اس سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی نکاح سے جو انسان بچتا ہے, جو نکاح سے پرہیز کرتا ہے اور وہ نکاح نہیں کرتا, کب؟ جبکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے, اس کی طاقت رکھتا ہے, اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا ہے اور گناہ کرتا پھرتا ہے, بدکاریوں کے اڈے پر جاتا ہے, وہ اس لائق ہے اور نکاح نہیں کرتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فلیس منی, تو وہ مجھ سے نہیں. بے شک. اور دیکھیے نکاح حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پاک و صاف ہو کر ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے. اللہ اکبر. ایک یہ بھی ہے نکاح کا ذریعہ, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے ہم دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب ہم نکاح کر لیتے ہیں تو ہم کافی پاک و صاف ہو جاتے ہیں. نکاح کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے اور آگے چل کر ہماری نسل بڑھتی ہے. یہ سب تو ظاہری فائدے ہیں, مگر نکاح کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی برکت سے جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نکاح کی برکت سے حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک و صاف ہو کر ملے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ نکاح کی فضیلت ہے, یہ نکاح کی برکت ہے. اور آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غم ہوتا ہے, بلکہ ایسا غم ہی نہیں بلکہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے اس نکاح کرنے والے نے مجھ سے 2/3 ایمان کو بچا لیا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں, آپ اس بات کو سمجھتے ہیں ایک انسان ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو, ایک ہو جس کی شادی یعنی نکاح ہو چکا ہو, بتائیے اگر شیطان ان دونوں کو بہکائے اس کے ذریعے سے جس کی طرف یہ انسان راغب ہوتا ہے تو بتائیے کون سا انسان جلدی بہک جائے گا؟ وہ جس کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے اس کو شیطان بہت جلدی بہکا دیتا ہے. اور نکاح کی برکت یہ ہے جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. بے شک. تو نکاحوں کو عام کرو. اور اب تو یہ مجبوری سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھو, جس طریقے سے آج نکاحوں کی کثرت ہو رہی ہے مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کثرت سے نکاح ہو رہے ہیں. ہونا بھی چاہیے کیونکہ جب نکاح کے اندر کم خرچے ہوں گے, نکاح میں کم خرچہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انسان اس کو آسان سمجھ کر جلد کر لے گا. مگر آج شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے, بلکہ بنا دیا گیا تھا کہ انسان شادیوں کو نکاح کرنے کو اتنا بھاری بوجھ سمجھ
سمجھتا تھا کہ جیسے مجھے کتنا بڑا کام کرنا ہے، جبکہ ہم شریعت کے حساب سے اگر دیکھیں، شریعت کی اگر ترازو پر ہم تول کے دیکھیں تو نکاح میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے، زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خرچوں سے بچا لے، ان پریشانیوں سے بچا لے۔ جس طریقے سے میرے نبی نے اپنے نکاح کیے اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، بتائیے ان سے بہتر کیا ہمارا نکاح ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اچھے کیا ہم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے جس انسان کو ہم یہ کہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بتائیے اس سے اس کو کتنی محبت ہوگی۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کا نکاح کرنا چاہا تو کوئی امیر زیادہ نہیں دیکھا، بلکہ غریب انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ اور جب سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا کہ میرے بابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح حضرت علی سے کر رہے ہیں، وہ علی جن کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، وہ علی جو غریب ہے، تو بتقاضۂ بشریت ایک عورت کے ناطے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کتابوں کے اندر یہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ کہ آپ میرا نکاح اس سے کریں گے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو غریب انسان ہے۔ مگر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم نے یہ دیکھ لیا وہ غریب ہے، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا وہ شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کوئی زبان سے اپنے لفظ نہیں نکالا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی بیٹی ہیں، آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں کہ وہ ان باتوں پر توجہ، اگر ان سے یہ کہا جائے تو ان باتوں پر توجہ کم دیتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ ان سیرتوں کو، ان نفوس کی سیرتوں کو، اچھے لوگوں کی سیرتوں کو اپنائیں، اور جو طریقہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے، اسی طریقے کو اپنائیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی جب ہم اپنا منہ قیامت کے دن اپنے اللہ کو دکھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، اگر ہم نے ان نکاحوں میں آسانی کی ہے، ان کو آسان بنایا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جس نے نکاح کو اپنایا وہ نہیں اپنایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج اگر ہم نے نکاح کو اپنایا، اس سے محبت کی، لوگوں کی مدد کی، لوگوں سے ہمدردی کی، تو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ بے شک شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوائے کے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، کب؟ جبکہ ہم سنتوں سے محبت کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے جو حضور کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے حضور اس کی شفاعت نہیں کرائیں گے۔ تو شفاعت اگر حضور کی چاہتے ہو تو حضور کی سنتوں سے محبت کرو، سنتوں پر عمل کرو، جو شریعت نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، جو طریقہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، چاہے ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ آج ہم اپنی عقل کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں، نہیں، یہ تمہاری عقل کا فتور ہے، یہ وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی پھندا ہم پر پڑ چکا ہے جو ہم اپنی عقل کو شریعت کے آگے قابل سمجھتے ہیں۔ نہیں، جو شریعت کا فیصلہ ہے اسی میں ہمارے لیے اب بھی بھلائی ہے اور بعد میں بھی بھلائی ہے، اور ہمیشہ اسی میں بھلائی ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نکاح ہوا، اس گھر میں دو اجنبیوں کے درمیان محبت پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں فرمائے اور اس گھر میں
उनको नेक स्वालिह औलाद अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। जो भी मैंने कहा इसमें कसदर सहबन जो गलत हो गई हो अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।